السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ حاضرین کرام، قابل عزت و احترام ہماری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، احسا اسلامک سینٹر کے اس ہفتہ واری زوم کلاس کا موضوع ہے قناعت پسندی اور اس کی فضیلت۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک اور رازق اور ہماری زندگیوں اور موتوں کے سارے امور کا ذمہ دار تنہا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہی ہمارا رب اور ہمیں پالنے والا ہے، اور ہماری پرورش میں اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ پرورش کے بارے میں جن اشیاء کی ضرورت ہے، رزق اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اس کی ضمانت اور گارنٹی لے لیا ہے۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ فرما کر اللہ تعالی نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے، تسلی دلائی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، تمہاری پرورش کا ہر معاملہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اور تمہارے رزق کو میں نے آسمان میں بنا دیا ہے۔ تمہارے لیے رزق کی بارش آسمان سے ہوگی، تم میں سے کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ وہی اللہ تعالی ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہمارا مالک کل ہے، اور وہی مختار کل ہے۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک، مشکلات کو دور کرنے والا، کٹھنائیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا، ہر خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہماری زندگیوں کا اور ہماری موت کے بعد کے تمام حالات کا، امور کا اکیلے تنہا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، خاص طور پر ہم کتنے دن اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کس حالت میں ہماری زندگیاں گزریں گی، خوشحالی میں کہ تنگ دستی میں، بیماری میں کہ صحت میں، امیری میں کہ فقیری اور غریبی کے اندر، اور جتنا اللہ تعالی نے
ہمارے اور آپ کے لیے لکھ دیا ہے اتنا ہی ہوگا۔ اللہ کا کوئی بھی بندہ یا اللہ کی کوئی بھی بندی اپنے لیے مقدر رزق میں سے، روزی میں سے ایک دانہ بھی چھوڑ کر نہیں مرے گا۔ جتنا لکھا ہے، جس انداز کا لکھا ہے، اتنا اسے ضرور میسر ہوگا اور وہ اتنا کھائے گا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہمیں یہ بتلا دیا ہے، ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالی کا بندہ یا بندی دنیا ہی کی طرف بھاگتے ہیں، دنیا ہی پر ان کی توجہ ہوتی ہے، ہر وقت دنیا اور دنیا کے اندر ترقی، خوشحالی، دنیاوی اعتبار سے انہی پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، تو دنیا ان سے بھاگتی جاتی ہے۔ جتنا ہی کوئی بھی انسان دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی ترقی، دنیا کی عیش و عشرت، ٹھاٹ باٹ، تو دنیا اس سے پیچھا چھڑاتے ہوئے بھاگتی ہی جاتی ہے۔ آپ اس کو دوڑاؤ، وہ اس کو پکڑ نہیں پاؤ گے، وہ تم سے بھاگتی ہی جائے گی۔ لیکن جب کوئی اللہ کا خوش نصیب، سعادت مند، نیک بخت بندہ یا بندی دین کی طرف بھاگتا ہے، اللہ تعالی کی طرف لپکتا ہے اور اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ تعالی کی بخشش کی طرف ہر وقت چنتا کرتا رہتا ہے، ہر وقت اسی پر اس کا دل لگا رہتا ہے، تب دنیا اس سے اس کے پیچھے لگتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ دین کی طرف بھاگو گے تو دنیا آپ کی طرف بھاگ کر کے آئے گی، دنیا چاروں طرف سے آپ کو گھیرے گی۔ لیکن جب 24 گھنٹہ ہائے رے دنیا، تو دنیا بھاگتی جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مختلف احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح احادیث کے اندر قناعت پسندی اور قناعت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قناعت اختیار کرنے اور اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہنے پر ابھارا ہے، زبان مبارک سے بھی اور عمل مبارک سے بھی۔ اور جس آدمی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عام انسان ہو یا علامہ ہو یا عالم ہو، علماء ہوں، غرباء ہوں، مالدار ہوں، بیمار ہوں، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، جسے قناعت مل گئی، اصلی قناعت، صحیح قناعت، جو قناعت کا مفہوم ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کے ساری لذتوں سے وہ مالا مال ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو قناعت کی نعمت نہ ملی
نعمت قناعت سے وہ محروم ہو گیا تو اسے سکون میسر نہیں ہو سکتا، وہ خوشحال نہیں رہ سکتا، اور قناعت سے محرومی کے باعث وہ ہزاروں برائیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے دل میں حسد، نفرت آ جائے گی، زبان پہ جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلی آ جائے گی، اور وہ کبھی مرتاح البال، خوش مزاج نہیں رہ سکتا ہے۔ کون؟ جو قناعت کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ قناعت ہی سب سے عظیم ترین دولت، سرمایہ، عزت، راحت بال، سعادت مندی، خوش نصیبی ہے، سکون اور اطمینان کو گھروں کے اندر، دلوں کے اندر کھینچ کھینچ کر لانے والی نعمت ہے، تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی سے ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی جماعت کے علماء کرام کے لیے، طلباء عظام کے لیے، اور سارے اہل ایمان اور اہل اسلام، مردوں اور عورتوں کے لیے قناعت کی بھیک مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالی تو ہم سب کو قناعت میسر فرما، ہم سب کو قانع بنا، اور جن جن نعمتوں سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، ان ساری نعمتوں سے ہمیں راضی فرما، خوشحال فرما، اور ہمیں غربت سے، فقر و فاقہ سے، تنگ دستی، محتاجی اور غریبی سے، مہلک بیماریوں سے، اور امن و امان کے کھو جانے سے مامون اور محفوظ رکھ، آمین۔ سامعین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، چند سالوں سے کورونا اور اس کے برے نتائج اور اثرات جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، محسوس ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو، اور بطور خاص علماء برادری کو، اہل علم کو، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والوں کو محفوظ رکھے اور انہیں قناعت عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ حضرات ہمیشہ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ناشکریوں کے شکار ہیں، اور قناعت پسندی ان سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ ہر وقت گلے، شکوے اپنوں سے، سماج سے، صاحب مال و زر سے، اور دیگر جس سے بھی وہ ملتے ہیں، جس انداز کی بھی ہو سکتی ہے، فلاں غریبوں کا خیال نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، مدرسوں کے ناظم حضرات چندہ مانگ مانگ کر علماء کو کھلاتے کیوں نہیں، ان کے گھروں میں جا کر کے نوکریاں کیوں نہیں کرتے، بھیک مانگ کر ان کے پیٹ اور گھر کو بھرتے کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل اس طرح کے جملے اللہ تعالی کی ناشکری پر دلالت کرتے ہیں، اور عدم قناعت نہ ہونے کا یہ
نہ ہونے کی یہ زندہ مثال ہے۔ قناعت کہتے کسے ہیں؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں، قناعت کی علماء کرام نے کئی ایک تعریف کی ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے عطا کر دیا ہے، مال، دولت، اولاد، گھر، روزی روٹی، پینے کی چیزیں، کپڑے، بستر، جو کچھ جتنا کچھ جس انداز کا بھی ہو، جو اللہ تعالی نے عطا کر دیا ہے، جو اللہ تعالی نے دے دیا ہے، اس پر دل سے راضی رہنا، اس پر خوش رہنا، اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا، زبان سے بھی، عمل سے بھی، قلم سے بھی، حرکات و سکنات سے بھی، جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے، اگر ہمارے گھر میں صرف 1 کلو چاول، 1 پاؤ دال اور 3 چٹکی نمک ہے، جبکہ کھانے والے گھر کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، تب بھی اس پر ہم دل سے راضی ہیں، دل سے خوش ہیں، یہ مان کر کے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہمارے بارے میں یہی ہے، اور ہم بھکمنگائی کا کام نہیں کریں گے، ہم گداگری کا کام نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طریقے سے اپنی زبان پر حرف شکایت نہ اللہ تعالی سے، نہ اللہ کے بندوں سے نہیں لائیں گے۔ یہ ہے قناعت۔ ایک حدیث سنیے جو قناعت کی ترغیب دیتی ہے۔ قناعت کا مطلب سمجھ گئے؟ قناعت کا مطلب جو کچھ بھی اللہ نے دے دیا، گھر، اولاد، رزق، روزی روٹی، زندگی گزارنے کے سامان، وطن، چلنے کے سامان، سفر کے سامان، صحت، بیماری، جو کچھ بھی اللہ تعالی نے دے دیا ہے، اس سے بالکل مطمئن رہنا، راضی رہنا، خوش رہنا، یہ ہے قناعت۔ لیکن قناعت سے کوئی یہ مراد نہ نکالے کہ جو اللہ نے دے دیا ہے بس ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی غربت کو بھگانے کے لیے، اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، جن مشکلات سے ہم مبتلا ہیں، جن کٹھنائیوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، ان کٹھنائیوں کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے، ان کٹھنائیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم جائز کوشش نہ کریں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہم ہر طرح کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ تعالی پر توکل، مکمل بھروسہ۔ جس طرح اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ پر توکل کرنے کا، مکمل بھروسہ کر کے رزق کی تلاش کے لیے، روزی فراہم کرنے کے لیے، مشکلات دور کرنے کے لیے، تنگی سے کشادگی لانے کے لیے جتنے وسائل اور ذریعے یا سادھن شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں، قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں جتنے بھی وسائل ہیں، ان وسائل کا ہم استعمال کریں گے، ان ذریعوں کو ہم ڈھونڈیں گے۔ لیکن غربت کو دور کرنے کے لیے، فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے، محتاجی کو بھگانے کے لیے، آسائش اور آرام حاصل کرنے کے لیے شریعت سے نکل کر، شریعت سے آزاد ہو کر ہم کوئی راستہ ڈھونڈیں گے تو اتنے ہی اور زیادہ محتاجی، تنگ دستی،
اور فقیری آئے گی۔ دراصل ہے اللہ تعالی پر اول اور آخر توکل اور وسائل رزق کی تلاش، جو وسائل جائز ہیں اور درست ہیں، اور ایسے انداز سے اپنی پریشانیوں کا عدم اظہار کہ گلا بھی نہ ہو، شکوہ بھی نہ ہو، طنز بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، اور ہم مجرم بھی نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قناعت کا موضوع بڑا وسیع اور بڑا کشادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قناعت نصیب فرمائے۔ کیا کوئی بھوکا مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ جب موت آئے گی تو سیٹھ بھی مرتا ہے، غریب بھی مرتا ہے، امیر بھی مرتا ہے اور تنگ دست بھی مرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ تم آج کے بعد ایک چاول نہیں کھا پاؤ گے، گھر میں چاول بھرا پڑا ہے، دوسرے لوگ بھی لا کے آپ کے گھر میں رکھ دیے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہیں آپ کو کھلانے کی، صرف چاول کا ایک دانہ، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، سرمایہ دار مالدار طبقہ بھی، آپ کے ذمہ دار بھی، جن کے ہاں آپ کام کرتے تھے یا کرتے ہیں یا کریں گے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اب تمہارے منہ میں ایک دانہ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے اللہ سبب بنا دے گا، اور ایک مومن اور مسلمان مرد اور عورت کو، اور بطور خاص علماء برادری کو، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو کہ آج علماء برادری کا نام بار بار عطا الرحمن سعیدی کیوں لے رہا ہے، تو اس کی وجہ بھی میں تھوڑی بتلا دوں کہ لاک ڈاؤن میں جہاں مدارس بند ہیں، کالجز بند ہیں، ایسے حالات میں علماء برادری کی تنخواہیں بھی مجبوریوں کی وجہ سے مدرسوں کے ذمہ دار نہیں دے پاتے ہیں۔ حالانکہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی راستے سے اللہ انہیں رزق فراہم کر رہا ہے، چاہے سماج کے مالدار طبقہ سے یا کسی بھی ذریعے اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ آج فیس بک پر فلاں مولوی صاحب کھانا نہ ہونے کے ناطے خودکشی کر لی، یہ وہ اس مولوی کی غلطی ہے جس نے خودکشی کر لی، فاقہ ہو رہا ہے، کوئی دھیان نہیں دے رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو ہمیشہ رزق کے معاملے میں اور رزق کے تلاش کرنے کے ذرائع اور وسائل کے بارے میں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ چڑیاں تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، چڑیوں کے بالا خانوں میں، چڑیوں کے کوٹھیوں میں، چڑیوں کے گھروں میں، چڑیوں کے وطن میں، ان کے خوابگاہوں میں، جنہیں ہم گھونسلہ کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دانہ غلہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے اندر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ان کا گھونسلہ یا ان کا شیش محل ہے، ان کا بالا خانہ ہے، ان کا وطن ہے، لیکن نہ ان کے بینک میں کچھ ہوتا ہے اور نہ ان کے گھونسلے میں کچھ ہوتا ہے، ایک دانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، تیز و تند ہوا چل رہی ہے، اور بینک بیلنس بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی پیٹ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتی ہیں،
کیا کوئی چڑیا آئی اور اس نے کہا کہ آج مالدار طبقہ یا ہمارے ذمہ داران ہمارے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی پر یقین کر کے، جبکہ وہ ایک پرندہ ہے، معمولی پرندہ، تیز و تند ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس کا گھونسلہ کبھی بھی ہوا کی نظر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ کر کے رزق کے معاملے میں ساری چیزوں میں خالی پیٹ نکلتی ہے اپنے بالا خانے سے، اپنے گھونسلے سے، اور جہاں بھی پاتی ہے وہ رزق کو تلاشتی ہے، رزق کے تلاشنے کے لیے، روزی کی جستجو اور ڈھونڈنے کے لیے وہ ادھر اڑتی ادھر اڑتی، آپ کے آنگن میں جاتی، آپ نے بھگا دیا، ان کے آنگن میں جاتی، ان کے چھت پہ جاتی، اس کے کھیت میں جاتی، اور وَتَرُوحُ بِطَانًا، دن بھر روزی تلاش کرتی ہے، رزق تلاش کرتی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے، اور اللہ تعالی اس کے من پسند رزق اسے عطا کرتا ہے، اور شام کو خالی پیٹ واپس آتی ہے۔ شام کو جب واپس آتی تو خالی فل پیٹ بھری ہوئی آسودہ واپس آتی ہے، صبح خالی پیٹ گئی رزق کے تلاشنے کے لیے، ذریعہ تلاشا، شام کو بالکل آسودہ شکمسیر ہو کر کے واپس آتی ہے۔ اگر گھونسلے میں بچے ہیں تو جاتی ہے، دانا چگتی ہے، ڈھونڈتی ہے، بھاگتی ہے، محنت کرتی ہے، جفا کشی کرتی ہے، اور دانا اپنے منہ میں چوچ میں لا کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ ناظم صاحب لا کر کے ہمیں دے دیں گے، سیٹ صاحب لا کر کے ہمیں دے دیں گے، کوئی کمیٹی ویلفیئر سوسائٹیاں لا کر کے ہمیں دے دیں گی۔ وہ مستغنی ہو کر باقاعدہ وہ محنت کرتی ہے، جفاکشی کرتی ہے، اور اللہ پر توکل کرتی ہے، اللہ اسے خالی پیٹ نہیں رکھتا، آسودہ کر کے واپس لاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، آپ ہی جا کر کے دانا ڈال دیتے ہیں، آپ ہی جا کے پانی رکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی نہیں، لیکن لے جا کر کے آپ ہی پانی رکھ دیتے ہیں۔ تو چڑیوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے قناعت اور رزق کے بارے میں، قناعت اور رزق کے تلاش کے بارے میں۔ آئیے قناعت پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی، قناعت کا مفہوم میں نے سمجھا دیا اور آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، غور سے سماعت فرمائیں گے، آپ کا احسان ہوگا، اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص اور بات میں اثر دے دے، اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بیوی بال بچوں کو، ہمارے خصوصی رشتہ داروں اور متعلقین کو، سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان میری ہے، فرمان نبی کا ہے، اور وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو ہمارا رزاق و ذو القوت المتین ہے، جو ہمیں روزی پہنچانے والا، جو روزی رسا ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے، جو داتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، وہی اس کی طرف سے زبان مبارک، فرمان اور کلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی ترجمانی عطا رحمان سعیدی کی زبان سے، اللہ تو عمل کرنے والا بنا، کہنے والا ہی نہیں، سننے والا ہی نہیں، بلکہ اس پر گرہ لگانے والا بنا دے، اور ہمارے دل کو، ہمارے بچوں بچیوں سارے لوگوں کے دلوں کو قناعت سے، وہ قناعت جو مطلوب ہے، وہ قناعت جس کے اندر سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، خوشیاں ہیں، راحت بال ہے، اور ہر طرح کی حفاظت ہے، وہ عطا فرما دے، آمین۔ آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً سرفراز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، سرفراز ہو گیا، فلاح و بہبودی پا گیا، بالکل بالکل ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا. کون؟ من اسلم، جو اسلام لے آیا. مسلمانوں، یقین اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، جسے اللہ تعالی نے اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے خوش نصیب کر دیا، مالا مال کر دیا، زبانی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر، تو وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا تو حضرات گرامی دنیا کے لاکھ اسباب و وسائل اس کے پاس ہے، سکون زندگی کے سارے سامان میسر ہیں، وہ ناکام ہو گیا. مسلمانوں، یہ اللہ تعالی کا احسان ہے. علماء کرام، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اللہ تعالی ہمیں عین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آنکھ، ہمارا ناک، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ہمارا دل اور دماغ، ہمارا عقیدہ اسلام کے مطابق رہے. آمین یا رب العالمین. دوسری چیز وَرُزِقَ کفافا، اور کامیاب ہو گیا، سرفراز ہو گیا وہ آدمی، وہ مسلمان مرد اور عورت جسے کفایت بھر کا رزق مل گیا، جسے کفایت بھر کا رزق مل گیا. مثال کے طور پر، اور وہ حلال رزق مراد ہے. مثال کے طور پر میں، میری بیوی اور میرے 5 بچے جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان کو کھلانے کے لیے آج شام میں آدھا کلو چاول چاہیے، آدھا کلو چاول، اور آدھا کلو چاول ہی گھر میں آ گیا یا اتنا ہی موجود ہے. یہ بہت بڑی کفایت ہے. یہی ہے کفاف کا مطلب. جس کو کافی ہے جتنا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سونے کے لیے، وہ مل گیا. بستر ہے، کتھری ہے، گھر پہ چھت ہے یا چھپر ہے یا پردہ سایہ ہے، شبنم نہیں آئے گا، بارش نہیں آئے گی اور شیت نہیں آئے گا. کھانا پیٹ بھر کا ہے ہمارے پاس، اور ہمارے جن کے ہم ذمہ دار ہیں کامیاب ہو گئے. بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، یا بستروں پر جسمانی بیماری سے کراہ کے تو نہیں سو رہے ہیں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اور اسے اللہ تعالی نے قناعت عطا کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے مقسوم رزق میں، اللہ تعالی کے مقدر رزق کے بارے میں وہ صابر ہے، وہ شاکر ہے، وہ قانع ہے، وہ بالکل راضی ہے. اور یقیناً جسے قناعت ملے گی وہ غربا کے لیے، نادار لوگوں کے لیے سنجیدہ انداز میں غربا کی مدد کرنے کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے کے
لیے سنجیدہ انداز میں لوگوں کو ترغیب دلائے گا، لیکن کسی کو ٹارگٹ اور نشانہ نہیں بنائے گا۔ وہ عام انداز سے غریب پروری پر ابھارے گا، علماء پروری پر ابھارے گا، محتاجوں کی مدد کرنے پر ابھارے گا، لیکن نوکے قلم سے یا زبان سے طنزیہ جملے، چبھونے والے جملے قطعاً نہیں نکالے گا۔ اور وہ گلے شکوے، کیا حال ہے بھائی صاحب، مولوی صاحب بہت دنوں گئے، ملاقات نہیں ہوئی، کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ ارے یار مت پوچھئے، بڑی اس لاک ڈاؤن میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، لڑکا بیمار ہے، پیسہ نہیں، کھانے کا سامان نہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی برآمدہ بنانا ہے، ابھی یہ کرنا، ابھی حالانکہ مولوی صاحب کے پاس کم سے کم 1000 روپیہ گھر میں رکھا ہوا ہے، کم سے کم 2-4 کلو چاول گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، کم سے کم 1 کلو دال رکھا ہوا ہے، کم سے کم 1 پاؤنڈ نمک رکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود او بے صبری، وہ گلے، وہ شکوے، وہ مختلف انداز کے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام قناعت پسندی سے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1054۔ اس حدیث کے اندر ہمیں 3 باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان 3 باتوں کو فلاح اور کامیابی کا اصل سبب بتایا گیا ہے۔ وہ کیا؟ پہلی بات، اسلام کی نعمت۔ اللہ ہمیں تاحیات، ہماری ذریت کو تاحیات صحیح اسلام پر قائم اور دائم اور ثابت قدم رکھے، اور دین اسلام کی ہر طرح سے خدمت، مالداری کی حالت ہو اس میں بھی، غریبی کی حالت ہو اس میں بھی، بیماری کی حالت ہو اس میں بھی، تنگ دستی کی حالت ہو اس میں بھی، محتاجی کی حالت ہو اس میں بھی، امن و امان کھو جائے اس میں بھی، اسلام کی خدمت للہ فی اللہ، اخلاص نیت کے ساتھ منہج سلف صالحین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی نعمت جسے مل گئی۔ اور دوسری چیز، کافی ہونے کی حد تک رزق مل گیا، کافی ہونے کی حد تک رزق مل گیا، اور رزق کے ملنے کے ساتھ ساتھ سکون قلب ہے، اطمینان دل ہے، دل میں اللہ کے احسان مندی کا احساس ہے، زبان پر شکر کی نعمت ہے، قناعت مل گئی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے شرح میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، جس بھی آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں، 3 صفتیں، 3 عادتیں پائی جائیں، یقیناً وہ اپنا مطلوب اور مرغوب پا گیا۔ وہ اس کی ساری فرمائش اور اس کی ساری ضرورت مل گئی، اور دنیا اور آخرت کے بارے میں وہ اپنی پسندیدہ چیز کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 چیزیں، کون کون؟ نعمت اسلام، دوسری چیز کفایت بھر کا رزق جو کافی ہو، کم سے کم مراد لی جائے، اور قناعت، صبر، شکر، اللہ کی عطا کردہ دی ہوئی ساری نعمتوں پر اللہ سے راضی، بالکل اس طرح سے کہ کہیں بھی دل کے اندر مروڑ نہ ہو، سکون نہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں خالی 5 کلو چاول ہے مولوی صاحب، 2 کلو دال ہے، 1 ہی روم ہے، 2 ہی بستر ہے، 1 پاؤ چینی ہے، شکر ہے، نمک بھی ہے، پیاز بھی ہے، مرچی بھی ہے، اور ہمارے پڑوس کے پاس بکریاں ہیں جس کو ڈیلی ذبح کر کے کھا رہا ہے، پالتو مرغیاں ہیں جسے ڈیلی ذبح کر کے کھا رہا ہے، کر و فر ہے، شان و شوکت ہے، دروازے پر کروڑ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لباس بہت زرق و برق ہے، وغیرہ وغیرہ،
لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا، ہماری چھپر، ہماری کٹی، ہمارے لیے موٹا چاول اور خالی مٹر ہی کی دال، تور کی چھوڑیے، ارہر کی چھوڑیے، مسور کی چھوڑیے، چڑیوں کا گوشت چھوڑیے، بکرے کا گوشت چھوڑیے، کوفتہ قورمہ، صرف یہی موٹے قسم کا چاول، پتلی دال ہے پانی والی، لیکن اگر قناعت ہے تو ہم بہت کچھ پا جائیں گے۔ یہ 3 خوبیاں جسے مل گئیں، اس کی دنیاوی اور اخروی مطلوبہ چیز، مرغوبہ چیز، پسندیدہ چیز اسے مل گئی۔ کیا؟ نعمت اسلام۔ شکر ادا کرو اللہ تعالی کا، اور اس میں نعمت اسلام میں زیادتی پیدا کرو، حسن و جمال پیدا کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا آپ کی طرف بھاگ کر کے آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ساری غریبی کا علاج، ساری پریشانی کی دوا، سارے سنکٹوں کا سمادھان اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ اور علماء کرام اور عوام حضرات اپنے آباء و اجداد کو دیکھیے، اور اگر نہیں آپ نے دیکھا ہے تو گاؤں میں کوئی بوڑھا شریف سنجیدہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے تو جاؤ پوچھو کہ چاچا دادا 70 سال پہلے آپ کس طرح زندگیاں گزار رہے تھے، کتنی غربت اور پریشانی کے اندر تھے، لیکن نعمت تقوی، نعمت قناعت سے آپ کبھی محروم نہیں کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے اس پر قناعت، اور اگر نہیں ملا ہے، ہم آزمائش میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، تو تقوی اختیار کرتے ہوئے رب کائنات سے، رب کے مخلوقات سے نہیں، رب کائنات سے اپنے خالی ہاتھ کو اٹھائیں گے، اور پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے جو بھی جائز وسیلہ ہے وہاں اپنی آن بان، اپنی سرٹیفکیٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، جو بھی وسیلہ ہے اس کا ہم استعمال کر کے اور اللہ پہ متوکل ہو کر کے ہم تقوی کے ساتھ اللہ کی جانب سے جو مقدر رزق ہے اس کو تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آدمی لاچار جب ہوتا ہمارے بھوک کے، تب لگا کہنے کہ مجھ کو کھانا چاہیے۔ پیٹ دونوں وقت جب بھرنے لگا آرام سے، تب لگا کہنے کہ مجھ کو بالا خانہ چاہیے۔ بالا خانے پر لگا سونے، تب لایا حبیث ایک عورت مہجبی سے گھر بسانا چاہیے۔ یہ آرزویں، دنیاوی تمنائیں، چاہتیں یہ بکھری ہوئی ہیں۔ کیکڑا دیکھے ہیں آپ لوگ نا؟ کیکڑا پنجوں سے، اتنے پنجے ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے بعد ایک نہ ایک حوث بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر قناعت مل گئی، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں پر دل سے رضامندی حاصل ہو گئی، سرفراز ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ آج رزق کے بارے میں بڑے گلے اور شکوے، لاک ڈاؤن ہے، کوئی دیتا نہیں، کوئی یہ توجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے قسم میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں اور بہت سارے لوگوں، ان پریشانیوں میں ہمارے تقوی کے اندر کتنی بڑھوتری ہوئی ہے، خوف الہی کے بارے میں کتنا ہم چست اور چالاک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی کی عبادت ہے، پریشانیاں، امن کھو گیا ہمارے ہندوستان کے اندر، اللہ امن لائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے لوگ گھر کے اندر چلے گئے، کتنے لوگ کوٹھی والے زمین پر آ گئے، تحت الثری میں پہنچ گئے۔ لیکن کیا ہمارے اعمال کے اندر کوئی پرورتن آیا کہ جہاں ہم تھے بدعملیوں میں وہی ہم رہ گئے؟ کوئی فرق آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے ہر مشاکل اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی میں سمیٹ رہا ہوں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو محدثین نے حسن قرار دیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا بڑے غور سے سنیں گے، حالانکہ آپ لوگ اس کو جانتے ہیں، اس پر خطبہ بھی دیتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں اور سنے بھی ہیں تقریریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی ہر نعمت مل گئی، ہر خواہشات کی تکمیل ہو گئی اگر دیکھا جائے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو اپنے گھر میں سرکشت ہے، مامون ہے، محفوظ ہے، نہ ظالم حاکم کا کوئی ظلم ہے، نہ ظالم پڑوسی کا کوئی ظلم ہے، جو اپنے گھر میں ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر سماجی فتنوں سے مامون ہے، امن میں ہے، محفوظ ہے، اللہ کے حفظ و امانت میں ہے، وہ معافی فی جسدی، اور اپنے جسم میں وہ عافیت میں ہے، سلامتی میں ہے، نہ امن و امان سے محروم ہے، اور نہ ہی کسی بیماری کا اس کے اوپر حملہ یا حربہ، جسم صحیح سالم الحمدللہ، تھوڑا کچھ ہے بھی تو کوئی پرواہ نہیں، امن و امان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر امن و امان پھیلا دے اور پوری زمین کو امان اور حفظ و امان کا گہوارہ بنا دے، بیماری سے مکتی ہے، کوئی روگ نہیں جسم کے اندر، محفوظ ہے۔ وَعِندَهُ علماء کرام با ادب گزارش ہے، غریب لوگ با ادب گزارش ہے، ہر سننے والے سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے گھر میں صرف ایک دن کا کھانے بھر کا ہے، ایک دن کا۔ گھر کے ذمہ دار کے پاس اتنا راشن ہے کہ وہ خود کھا لے پیٹ بھر، آسودہ سے رو کر کے، اور اپنے بیوی اور بچوں کو، ماتحت کو بھی کھلا لے، بس اتنا ہی ہے۔ کیا کیا چیز ہے؟ گھر میں بنداس سو رہے، بنداس رہ رہے ہیں، امن و امان ہے، اور کیا؟ کوئی بیماری نہیں ہے جسم میں، اور کیا؟ صرف ایک دن کی غذا اس کے پاس موجود ہے، ایک دن کی خوراک موجود ہے۔ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں، فَكَأَنَّهَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا اسے دنیا کی ساری خوش نصیبی، سعادت مندی، نیک بختی مل گئی، ایک دن کی روزی ہے۔ کیوں؟ کیا پتا آج کھائے کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جائے، کم سے کم آج تو بھوکا نہیں سو رہا ہے، چڑیوں کی طرح آج ہے کھانے کا، کل بھی اللہ انتظام کرے گا، اسباب اور وسائل رزق فراہم کرے گا اور رزق دے گا۔ جتنا ہی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اس کا تقوی ہوگا، ارے غیر متقیوں کو بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے یار، کافروں کو دیکھو، مشرکوں کو دیکھو، ظالموں کو دیکھو، ہر ایک کو اللہ رزق، ورزقکم فی السماء، یہ ہے قناعت، یہ ہے اللہ کے عطا کردہ چیز سے رضامندی، خوشنودی، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، حدیث نمبر 1055، اللہ کے ہمیشہ قناعت اپنائیں اور قناعت کی دعا بھی کریں، ہمیشہ سجدوں کے اندر مخصوص اوقات میں قناعت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تعالی
تو آل محمد کی روزی قوت یعنی مختصر سی چیز بنا دیں. اسی لیے اللہ کے رسول علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں قوت سے مراد یہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی دعا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ آل محمد کا رزق قوت کر دے. قاف واو تا. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہاں قوت سے مراد اے اللہ اتنا رزق دے دے کہ ذلت رسوائی بے عزتی کے ساتھ بھک منگائی کی نوبت نہ آ جائے, گداگری کی نوبت نہ آ جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کیا ہے اے اللہ تو اتنا رزق آل محمد کو دے کہ تنگ دستی اتنی نہ آ جائے کہ ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ بھک منگائی کی نوبت نہ آئے, اور اتنا رزق دے کہ رزق پانے کے بعد فضول خرچی اور اسراف نہ آنے پائے, فضول خرچی اور اسراف نہ آنے پائے. بس اتنا ہی آل محمد کو تو رزق عطا فرما. اتنا دے دے رب العالمین کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, زبان نہ کھولنی پڑے, کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور کہیں فضول خرچی نہ آ جائے, اسراف نہ آ جائے کہ ہم حرام کا مرتکب ہو جائیں. تو میرے بھائیوں ساتھیوں, قناعت بہت عظیم ترین نعمت ہے, اور جو نعمت قناعت سے مالا مال ہو گیا وہ سرفراز ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے فریاد اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے, کفاف بھر کا رزق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے وطنوں میں امن عطا فرمائے, جسمانی ہر بیماری سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کیے رہے. رب العالمین عبادت کے وسائل اور تقوی کے وسائل فراہم کر دے, اور ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی اور فرمانبرداری اور تابعداری پر ثابت قدم رکھ. فتنوں سے بچا, غربت سے بچا, فقر و فاقہ سے بچا, حرام کمائیوں سے بچا. اے اللہ تو اپنا محتاج بنا کر کے رکھ, اپنے کسی بندے کا محتاج نہ بنا. یہ دعا ہم اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اور سارے خصوصاً اہل توحید علماء اور عوام کے لیے, اور سارے مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لیے ہم کرتے ہیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیر ما یجازی به عبادہ الصالحین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.